الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بیٹا اٹھو، نماز نہیں پڑھی تم نے، اٹھی نہیں تم ہے؟ محمد رسول اللہ. جلدی اٹھ جایا کرو، کیا کرتی ہے؟ کوئی بات ہے بھلا؟ بس تھوڑی جلدی ہے، کام سے مل کے آنا تو میں کر دوں پھر میں بیٹا اٹھو، نماز پڑھو اٹھ کے. بس مما 2 منٹ میں اپنا کام سبمٹ کروا لوں پھر میں جاتی ہوں نماز پڑھنے. یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ میں نماز کے لیے کہا تھا. بیٹا اٹھی نہیں تم نماز کے لیے؟ بس مما ابھی تھوڑا ریسٹ تو کرنے دے، ابھی میں نے کام سبمٹ کروایا ہے تو پھر میں جاتی ہوں نماز تو پڑھنے. بیٹا نماز نہیں پڑھنی، تم ٹائم سے اٹھو. کیا ریسٹ کرنا ہے اب تمہیں؟ وقت بس گزر مما ہے. پڑھتی ہوں نماز، تھوڑا سا رہ گیا ڈرامہ، بس پڑھتی ہوں. تم اٹھی نہیں ابھی؟ بیٹا کیا کر رہی ہو ابھی؟ 1 منٹ ذرا ہولڈ کرنا. جی مما اب تم فون پہ چلے گئے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بیٹا بس میں نماز 2 منٹ جاتی ہوں، ضروری کال آئی ہے. 2 منٹ. ضروری کال آئی ہے، نماز اثر گزر گئی ہے، کیا بات ہے؟ لیکن مما تمہیں ظہر بھی چھوڑ. 1 منٹ وہ سارے سن رہے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیرنے والے ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی اربوں و خربوں انسانوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو لوگ چنے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو اپنے عمل کے ذریعے. صرف کلمہ پڑھنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا. بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی. تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو. بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے. پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اسلام عمل سے ہوتا ہے. قرآن تمہاری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. تمہیں بتایا گیا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا. کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو یہ تعلیم و تربیت نہیں دی جا رہی، بلکہ تمہیں بتایا جا رہا ہے. ایک متقی کی ہدایت ہو رہی ہے کہ تم وہ عمل نہ کرنا جو نافرمان لوگوں نے کیے اور ان کے عاقبت بیان کی، اور تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بھی پیش کر دیا کہ ایسے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آئے تو اس مقام پر یاد کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا. پھر اپنے عمل میں وہ سب کام لاؤ اور اپنے کردار سے ثابت کرو کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. جب تمہارا عمل اور کردار اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تو تمہارے کردار سے متاثر ہوں گے پھر اس دور میں موجود یہودی، عیسائی، ہندو، اور تب وہ اپنے ہوش و حواس میں اسلام کو قبول کریں گے. تبلیغ صرف زبان سے نہ کرو بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ. تمہاری بات تو بھی تمہارے بچے نہیں مان رہے تو باقی قومیں کیوں مانیں گی؟ تم اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ سچ بولو، زبان سے کہتے ہو، لیکن عمل تم جھوٹ کا کرتے ہو. تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ تمہارے ارد گرد موجود لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ کر نہیں رہے. اللہ سامنے ہے اور اس کی نافرمانی پھر بھی کرتے جا رہے ہیں. تمہیں چنا گیا ہے، باقی لوگوں کی موجودگی میں تمہیں چنا گیا ہے. تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ اللہ کے خالص بندے بن کے دکھاؤ. شیطان، ابلیس وہ ہے جو اللہ کے حکم کو انکار کر دے. جب ایک مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر بھی اس کے کسی حکم کو نہ ماننا کفر ہے. غیب کیا ہے، ایمان کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، کتابیں کیا ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا ہیں، ان باتوں کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے. مسلمان کے اندر شیطان، ابلیس وہ ہے جو اللہ کے حکم کو انکار کرتے ہیں. جب ایک مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کے کسی حکم کو نہ ماننا کفر ہے، نہ شکری ہے. تو پھر تم اس امتحان میں فیل ہو رہے ہو جو اللہ کے خاص بندہ بننے کی ٹریننگ ہے. تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جنت دوزخ یہ ہے، تسلیم و رضا یہ ہے. قرآن سے ہدایت صرف متقی کو دی جا رہی ہے. باقی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ ہو چکا.
ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ ایمان کا قبول کرنا ہوش و حواس میں کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کس طرف ہے تب کیا جاتا ہے۔ تم نے کیا اختیار کیا، تم نے کیا سمجھا؟ تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ نشہ یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، بس اس لیے نماز پڑھنی ہے اور اس لیے کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کی روح کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کا پابند کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دنیاوی سب کام چھوڑ دیتا ہے اذان کے وقت کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں یقین ہو کہ اللہ موجود ہے، وہ سامنے ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں اس کے کسی حکم کو انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور انکار کر دیا تو پھر تم کافر ہو، پھر ناشکر گزار ہو۔ اس کی نعمت کا، اس کی دی ہوئی زندگی کا تم نے شکر نہیں کیا، اس کے خالص بندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا، اور تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ نے تم کو حکم دیا۔ تو اللہ کے حکم کو انکار تب کرتے ہو جب سمجھتے ہو وہ پاس نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ تو جو یہاں اندھے ہیں وہ قیامت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے۔ تو نماز کی تربیت یہ ہے کہ زندگی کے کسی کام میں، ہر مقام میں، عام زندگی میں اللہ کی موجودگی کا احساس رہے۔ یہ احساس اللہ کی یاد ہے، یہ احساس نماز پڑھنا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ جب یہ یاد قائم ہو گئی، نماز کی پابندی ہو گئی، تو پابندی اس لیے ہے تاکہ نماز کے اوقات سے باہر بھی تمہاری روزمرہ کی عام زندگی میں تمہیں اللہ یاد رہے کہ اللہ موجود ہے۔ پھر تم کوئی بھی کام اس کے حکم سے باہر نہیں کر سکتے، نہیں کرو گے، اور پھر نماز قائم ہو جائے گی، تب نماز قائم ہوگی، اس کا نظام قائم ہوگا۔ تو کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے جس سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے جس سے سنتے۔ انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی، حالات نہیں دیکھے؟ تو بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کانوں سے سن چکے ہیں، یہ حالات جان چکے ہیں، لیکن ان کے دل ماننے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے منافق۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کے سامنے انکار کر دیا۔ ابلیس نے حکم نہ مانا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ میرا حکم ماننے سے کس نے انکار کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم نے تکبر کیا یا تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑے علم والے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنا دیا۔ تو کہا پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے اے میرے رب، مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے کہا کہ مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے دے، کیونکہ جیسے ہی یہ زندہ ہو گئے، ایمان لے آئے، تیری طرف رجوع کر لیا، تو پھر میرا زور ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ ایمان نہیں لاتے یہ میرا شکار ہیں۔ تو کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کے معاملے میں انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا کہ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، بس یہی کچھ ہے جو ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے یہ ایٹومیٹکلی ہو رہا ہے، یہ جو سائنس ہے یہ ہمیں بناتی ہے، یہ بگاڑتی ہے، سب کچھ ہمیں یہی ہو رہا ہے کہ جو ترقی ہو رہی ہے یا بدی ہو رہی ہے وہ سب یہی ہے کہ اپنے آپ ہی ہوتا جا رہا ہے، خود ہی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، خود ہی کوئی برا کام ہو جاتا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک دستور مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ پھر انہیں تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے اور اپنے رب کی طرف بلا، بے شک تو البتہ سیدھے راستے پر ہے۔ کیسے بلاؤ گے؟ عمل کے ذریعے، اپنا عمل دکھا کے۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا،
سب ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، عجب نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام رکھو، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہیں آئیں گے سو وہی ظالم ہیں۔ پھر جو کوئی اچھے کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، تم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم کسی کام میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے، تمہاری یادداشت میں درج ہوتی جا رہی ہے، ریکارڈ بنتا جا رہا ہے۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس کے حکم کو کیسے نہیں مانتے؟ حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کر دیا، تمہیں مسلمان بنایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا حساب کتاب کے دن، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اور تمہیں کیا ہوا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اور رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کے لیے بلا رہے ہیں، اور تم سے عہد بھی لے چکے ہیں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی رب ہے جو تمہیں فنا سے بقا میں داخل کرنا چاہتا ہے، تمہیں رستہ دکھا رہا ہے۔ تو کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ہدایت دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، وہ انکار کرتے رہے اللہ کے حکموں کا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش، اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر زرد شدہ تم اسے دیکھتے ہو، چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جیسے تھی ہی نہیں، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے اس بندے کے لیے جو نیک عمل کر کے آئے گا، وہ بھی دنیا کی زندگی گزار کے آئے گا، وہ بھی ختم ہوگا لیکن اللہ کی رضا میں، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اسباب کی اور کیا ہے، یہ تو تمہاری آزمائش کا سامان ہے، اللہ کے نیک بندے چننے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس موقع کو مت جانے دو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی طرف رجوع کرو تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان۔